مولا حسین جب مدینہ منورہ سے چلے تھے تو دو ذات ایسی تھی، ایک تو سیدہ زینب اور دوسری مولا عباس۔ یہ وہ ذات تھی جو مدینہ منورہ کی گلیوں سے لے کر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا تک مولا حسین کا سایہ بن کر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور سیدہ زینب کے بغیر تو کربلا ہی ادھوری ہے۔ میں سیدہ زینب کی کیا تعریف و توصیف بیان کروں، کیا فضائل بیان کروں۔ مولا حسین سے پہلے سیدہ زینب کے شان میں، سیدہ زینب جب مدینہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئی تھی تو حضرت عبداللہ بن جعفر سے اجازت دی گئی جو آپ کے شوہر تھے کہ میرا بھائی کربلا میں جا رہا ہے، مجھے اجازت فرما دیجیے۔ مگر آپ نے تو منع ہی کب کیا تھا، مگر پھر بھی مصلحتاً آپ نے کہا آپ اجازت لینے کے لیے آئے ہو، آپ کو لینے کے لیے کون آیا ہے، آپ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ اتنا سنا آپ نے پیغام بنی ہاشم کے گھر بھیجا، مولا حسین کے گھر بھیجا، بھائی عبداللہ بن جعفر میرے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لینے کے لیے کون آیا ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں گی، آپ مجھے لینے کے لیے بھیجیں۔ اتنا سننا تھا مولا حسین 18 بنی ہاشم کے ساتھ عبداللہ بن جعفر کے گھر تشریف لے کر آئے۔ علی اکبر سے کہا جاؤ پھوپھی کو ساتھ لے کر آؤ۔ عباس بھی گئے، علی اکبر بھی گئے، مگر پھر بھی عبداللہ بن جعفر نے پھر انکار کیا۔ اے مولا گستاخی معاف ہو، آپ لینے کے لیے تو آئے ہو، مگر مجھے یہ بھی بتا دیا جائے کہ سیدہ زینب کو چھوڑ کر کون جائے گا۔ اتنا سننا تھا، آپ تڑپ کر رہ گئے۔ آپ نے فوراً کہا علی اکبر تم بھی باہر آؤ، وہاں سے تم بھی باہر آ جاؤ۔ ایک ایک کر کے سب کو باہر بلا لیا گیا اور پھر سید سجاد سے کہا، زین العابدین سے کہا اے زین العابدین اب تم جاؤ اور اپنے پھوپھی کو ساتھ لے کر آؤ، کیونکہ انہیں سب کو کربلا میں رہنا ہے، تمہیں پھوپھی کے ساتھ مدینہ واپس آنا ہے۔ سیدہ زینب سید سجاد کے ساتھ اٹھی اور کربلا کے لیے روانہ ہوئی۔ زینب اس ذات کا نام ہے کہ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین کو تفسیر ہے زینب، ارے حفظ و امان کی دین پہ زنجیر ہے زینب، حفظ و امان کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، اور بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی۔ کیا؟ بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی اور لہجے میں آج ہے گلی کرنار بن گئی، لہجے میں آج ہے گلی کرنار بن گئی۔ اور زینب کیا ہے؟ زینب ابو طلحہ کی زینت کا نام ہے، زینب ابو طلحہ کی زینت کا نام ہے، اور زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، اور زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اور مانا کہ وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا کہ وجود شاہ میں پوری ہے کربلا۔ ارے زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ اور عباس کی ذات کا نام ہے، عباس کے قدموں کو وفا چھوم رہی ہے، عباس کے قدموں کو وفا چھوم رہی ہے، اور پہلو میں شجاعت میں کھڑی جھوم رہی ہے، اور حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج
غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے۔ اور کیا کہا؟ عرش والے اسے اپنی آس کہتے ہیں، عرش والے اسے اپنی آس کہتے ہیں، اور فرش والے جسے سخی عباس کہتے ہیں، اور وہ واقع اصل معنی بتا گیا ہے وہ عزادار، اس لیے اسے وفا کا پروردگار کہتے ہیں۔ اور عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے اور پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ اور میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ اب تو عباس بھی جا چکا، اب قاسم بھی جا چکا، اب تو کوئی ایسا بچہ بھی نہ بچا جو مولا حسین کو آگے بڑھ کر تلواریں کو پکڑا دیتا۔ علی اصغر بھی جا چکا۔ دو شیر مولا حسین کی شان میں، آپ نے حسین وہ ہے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پیدا رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ چھوڑ کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، اور خون نے جس کے دو عالم نے اجالا کر دیا، اور لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، اور تھا مثال مرتضی جس کا تحقق وہ حسین، اب وہی حسین تنے تنہا کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ نہ تو اکبر بچا، نہ غازی رہا، نہ قاسم رہا، نہ عمر محمد رہا، اب تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی جا چکا۔ اب کون ہے جو مولا حسین کو آگے بڑھ کر سہارا دیتا؟ اب کون ہے جو آگے بڑھ کر مولا حسین کی تلوار بڑھاتا؟ اب کوئی نہیں ہے۔ اب تو آپ کا یہ سوال بھی جا چکا ہے۔ ارے زغرا کا قاصد افسانہ کربلا میں درد و غم کی آخری سر کی بھر کر نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، اور مولا حسین کا یہ حال ہے۔ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم، نہ دامن رسول ہے نہ سایہ علم، اب کوئی نہیں مگر پھر بھی شبل کی آواز آئی۔ آواز کیسی تھی؟ آواز آئی حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہ رہا، اب سہارے نہ تلاش کرو اور میدان میں نکل آؤ۔ امام مظلوم نے شبل کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا۔ آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا، خدا حافظ اے پردہ نشینوں، خدا حافظ۔ مولا حسین عاشور کا دن ہے، جب یہ عاشور کا سورج نکلا تھا، میں آپ کو بتاؤں یہ سورج ایسا تھا کہ اس سورج کے ساتھ ساتھ ان بیوہ جو بیوہ ہونے والی ہیں، ان کے سروں پر سہاگ موجود تھے، ان کے بھائی موجود تھے، ان کے بیٹے موجود تھے، ان کے بچے موجود تھے، مگر افسوس عاشور کا سورج جا رہا ہے، ادھر زینب کی رضا جا رہی ہے، ادھر لیلا کے ارمان جا رہے ہیں، ادھر رباب کے تمنائیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، ادھر کوئی نہیں بچا، اب کوئی نہیں رہا۔ ارے خیمے سے ابھی بھی آواز آئی، کیسی آواز؟ یا حسین اے میرے سرتاج، ایک بار خیمے کے اندر تشریف لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین خیمے کے اندر تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ایسی آواز، ایسا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے، خیموں میں بنا ہوا ہے۔ سیدہ زینب اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب کا یہ حال ہے، بھائی کے مایوس زدہ نگاہوں سے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ام لیلا کا الگ حال ہے، آپ نے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے، اے میرے سرکار آپ ہمیں یہ تو بتا دیے ہم کہاں جائیں، کس کے سہارے رہے، ہمیں یہاں پر آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے سیدہ زینب کی طرف اشارہ کیا، آپ نے نگاہ، آپ کو بات کرنے کی تو ہمت نہیں تھی، ہم شیعہ کے ساتھ بات کرنا بہت چاہ رہے تھے، آپ بہت بات کرنا چاہ رہے تھے،
پیار کرنا چاہ رہے تھے مگر ہمت نہ ہو سکی، اشاروں سے کیا ابھی ہمشیرہ زندہ ہے، بہن زندہ ہے، علی کی بیٹی زندہ ہے، اور پردے کا خیال رکھنا۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، اور پھر آپ دوبارہ سے پھر آپ خیمے سے باہر نکلنے ہی والے تھے تو عالم یہ ہوا کہ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پکڑائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں سے نیچے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت شہربانوں کا رنگ اس طرح زرد ہو چکا ہے جیسے خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں موجود نہ ہو۔ جناب ام لیلہ کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہے، آپ اپنے سردار کی طرف دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی ہے۔ امام علی مقام جناب زین العابدین سے اتنے زیادہ محبوب تھے کہ اپنے پیچھے بپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ اب جو دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا، کوئی بات کرتا تو آپ جواب بھی دیتے اور خاموش۔ فریادوں کا کیا جواب تھا، آنسوؤں کے سیلاب کو کس طرح روکا جاتا، باہر کی آواز ہوتی تو بجھا بھی لیتے، سینوں کی آگ کیسے ٹھنڈا کرتے، ٹوٹے جاتے تھے دل ضبط خدا سے اور بنے جاتے تھے نالے ہچکیاں سے۔ صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا، حوصلہ کر کے آگے بڑھا، بہن کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا اور علی کی بیٹی کو سر ڈھانپ دیا، جناب سکینہ کو گود میں لیا، علی اکبر کے سینے کے خون سے لبڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے امامے سے صاف کیا، آنکھوں میں بڑی ہوئی ریت کو امامے کے پردہ پھیر پھیر کر نکالا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور فرمایا سکینہ ہوش میں آؤ، بابا کی آخری زیارت کر لو۔ سکینہ بے ہوش ہے، سکینہ بے ہوش ہے۔ الغرض حسین بھی ایک باپ تھے، باپ کی ممتا جاگ گئی، باپ کا پیار جاگ گیا۔ حسین نے کہا اے سکینہ ایک بار ہوش میں آؤ، بیٹی سکینہ اٹھو، جلدی کرو، آخری بار ملاقات تو کرو، آخری بار بابا کے سینے سے وہ لیٹ لو، اے پھر تو کوئی بھی سغرا کی طرح ساری زندگی رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر ہی گزارنا ہے۔ اٹھو، اور بابا بھی علی اکبر کے پاس جا رہے ہیں، آپ دامن سے پردہ بھی کر رہے تھے اور بے ہوش بیٹی سے گفتگو بھی فرما رہے تھے۔ جلدی ہی معصومہ نے آنکھیں کھول دی، خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو ٹبلی بن کر رہ گئی۔ اے 3 دن کی پیاسی، 3 دن کے پیاسے بابا سے گلے مل رہی ہے، بابا کی گود میں کچھ سکون ملا تو بچی پھول پھول کر رونے لگی۔ آپ نے تسلی دے کر فرمایا صبر کرو میری بیٹی، تم صابروں کی اولاد ہے، مجھے دشمن پکار رہے ہیں، چلا کرتی ہے ان کے دل میں لاکھوں آندھیاں جمتی، بظاہر جن کے چہروں پر غبار غم نہیں ہوتا۔ سکینہ نے اولاد یتیمی کو سر پر دیکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی۔ سکینہ اس ذات کا نام ہے جسے حسین کا تعویذ کہا جاتا ہے، جسے حسین کی تصویر کہا جاتا ہے۔ سکینہ آپ کی وہ لاڈلی ہے جو آپ کے سینے مبارک پر سویا کرتی تھی، جو آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہا کرتی تھی۔ اب وہی سکینہ ہوش میں آئی اور کہا اے بابا کے پاؤں سے لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے بابا سارا گھر اجڑ چکا ہے، بابا بھائی علی اکبر بھی جا چکا، علی اصغر بھی جا چکا، عاصم بھی جا چکا، ارے افسوس کر بھی جا چکا، اب کوئی نہیں رہا، اگر آپ چلے گئے آپ کے بغیر ہم مر جائیں گے۔ بابا آپ نہ جائے میرے اچھے بابا، آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی، مجھے بیٹی کون کہے گا، میرے بابا کس طرح کس کے گلے پر میں لیٹ کر سویا کروں گی، کس کے سینے پر میں سویا کروں گی۔ الغرض بیٹی بچے سے بابا سے فریاد کر رہی ہے، بیٹی کی
फरियाद सुनकर मौला हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई। आपने बेटी को सब्र की तरतीब फरमाई और कहा, दुश्मन मुझे पुकार रहे हैं, ऐ मेरे लाल, मुझे और मेरे भाई अली अकबर के पास जाना है, मुझे कासिम के पास जाना है। अलग-अलग करबला का मुसाफिर, करबला का दूल्हा घोड़े पर सवार होता है, घोड़े पर सवार होता था। ज़ैनब का रूह ही चेंज हो गया। ज़ैनब ने फिर आंखें खोली, ज़ैनब को फिर होश आया, ज़ैनब फिर अब दुख्तर अली का रूप आ गया। आपने कहा, ऐ मेरे भाई, आप घोड़े से नीचे उतरो, मैं आपको शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, मैं आप पर घोड़े पर सवार करके भेजूंगी। आपने घोड़े पर सवार किया। मौला हुसैन अब खेमों से निकले ही थे। अब बीवियां जानो कतार होने लगी, बीवियां हसरतज़दा निगाहों से देख रही हैं, हमारा सुहाग हमारे सरों से जा रहा है, हम आज के बाद बेवा हो जाएंगे, सकीना आज के बाद यतीम हो जाएगी, अब कोई नहीं रहेगा। उधर मौला हुसैन घोड़े पर सवार हुए, उधर ज़ैनब के अरमान बढ़ गए, उधर ज़ैनब खेमों के बाहर आई, उधर हुसैन घोड़े पर सवार हुए। ज़ुलजना से कहा, ऐ ज़ुलजना, चलो मुझे भी लेकर चलो, जहाँ पर मेरा अली अकबर चला गया, जहाँ पर मेरा गाजी चला गया, जहाँ पर मेरा असगर चला गया, जहाँ पर मेरा उन्हों मोहब्बत चला गया, मैं भी जाना चाहता हूँ। घोड़े पर सवार हुए। ज़ुलजना को कहा, ऐ ज़ुलजना, तुम चलो, मगर ज़ुलजना है कि चलता ही नहीं। अल्लाह अकबर, ऐ ज़ुलजना, आज क्या हो गया? अरे तूने तो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, आज तूने भी साथ छोड़ दिया, अब तो मेरे पास कोई नहीं रहा। मौला हुसैन ने ज़ुलजना को 3 मरतबा कहा, ऐ ज़ुलजना चल, ऐ ज़ुलजना चल, मगर थोड़ा था कि वफादार अहले बैत था, वफादार का अहले बैत था, मगर क्या देखा? मौला हुसैन ने अपनी गर्दन को नीचे किया, घोड़े की ज़मीन से नीचे किया। आपने क्या देखा? सैयदा सकीना आपके सीने पर सोने वाली, आपकी लाडली, आपका तावीज़ घोड़े के सुमों से लिपटी हुई है, घोड़े के सुमों से लिपट कर कह रही थी, ऐ सकीना ज़ुलजना, मेरे बाबा को न लेकर जा, जो वहां पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने गाजी को पानी के लिए भेजा था, मगर गाजी भी ना आया। मेरा अकबर गया था, मेरा अकबर को इसके पैर जमीन पर लगा कर देते, वो भी ना वापस आया। मेरा कासिम भी वापस ना आया, मेरा असगर भी वापस ना आया, मेरा उम्र मोहब्बत भी वापस ना आया। ऐ ज़ुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा, अगर मेरा बाबा चला गया, मैं किसके सीने पर सोया करूंगी, मैं किसको बाबा कहकर बुलाया करूंगी, मैं किसके सीने पर सोया करूंगी। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन आगे बढ़े, आवाज आई, हुसैन पीछे रुक जाओ, मैं मौत हूँ। हुसैन ने कहा, मैं मौत से कब डरता हूँ, मैंने तो अपने 71 को कुर्बान कर दिया, अब मेरी जान की क्या अहमियत है। अल्लाह अकबर। तलवारें चल रही है, इमाम मज़लूम के जिस्म अनवर पर तीरों तलवार नेज़ों और बर्छियों के बेशुमार जख्म आ चुके हैं, जख्मों से खून बह रहा बहकर फातिमा के लाल का लिबास सुर्ख हो चुका है। तस्वीर मुस्तफा के साथ साथ ऊपर मुस्तफा भी तार तार हो चुकी है, और तार तार का ये आलम है कि बेचैन रूह सैयदे लौलाद हो गई, मुस्तफा की तबाचात हो गई। मौला हुसैन घोड़े की सभी घोड़े की सीट भी खून हुसैन से तो हो चुकी है, और घोड़ा भी गर्दन से लेकर पांव तक तीनों तलवार से छल्ली हो चुका है। मगर शबीर का मतलब था बेटा इस्तिकामत पर सवार का साथ निभा रहा है। शामिरों के इमाम सवाल में सब्र शुक्र काबिल जब पूरा पेश कर रही है, इमाम मज़लूम के जिस्म अनवर से खून बहुत ज्यादा निकल रहा है, बेतहात जिस्मानी लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही है। अगर फातिमा का लाल है कि रुकता ही नहीं, चारों तरफ से ऐसे हमला कर रहा है, मैमना की तरफ जा रहा है, तो मैमना को साथ
جوتا تھا جناب کا، ارے دیدار الہی کا وقت قریب آ گیا، اللہ اکبر، اور قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیور نماز مبارکہ خدا بندی میں پیش کرنے ہی والوں میں وصال کی کھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس عرابی نے شیلے میں گھسا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن دہلیزی سے نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم گرم ریت میں مل گیا۔ حال یہ تھا پیروں سے بند بند جوتا تھا جناب کا، ایشیا زخم گیا تھا خدا کی کتاب کا۔ جناب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تو حال یہ تھا خیموں سے نکلی، ابھی آخری سانس ہے، ابھی گھوڑے پر سوار ہے، ادھر زینب خیموں سے نکل رہی ہے، آواز دی اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، ابھی پردہ نہ چھوڑنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ اتنا سننا تھا سیدہ خیموں کے پاس رک گئی اور خیموں سے نکلی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا تو جان ہے، غم کی نکل گئی، غم کی چھری کرے جائے زینب پہ چل گئی، چہرے کا رنگ ہو گیا، صورت بدل گئی، عمرہ کا دل گوشتوں کی نبیاں ہو گئی۔ اور کیا کہا جب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا، آپ نے منہ کو روزے انہر کی طرف کر لیا، مدینہ منورہ کی طرف کر لیا، اب وہ نانا کی طرف لگا دی، نانا کے روزے کی طرف کہہ رہی تھی کیا چلائی یا رسول بلاؤں کو رد کرو، چلائی یا رسول بلاؤں کو رد کرو، یا شیر کردگار پسر کی مدد کرو۔ امام مظلوم گھوڑے سے گر رہے ہیں، ادھر زینب تڑپ رہی ہے۔ زینب نے کہا اے نانا آپ کی تصویر گرد و غبار میں اٹھ گئی، آپ کی تصویر جس چہرے مبارک کو آپ چوما کرتے تھے ظالموں نے اسے کربلا کی ریت میں ملا دیا۔ اے نانا جس کے لیے آپ ممبر سے خطبہ چھوڑ کر آیا کرتے تھے، آج ظالموں نے ان پیروں کو ہی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، اے نانا جن کے لیے آپ نے سجدہ طویل فرمایا تھا، آج وہ حسین سجدے میں ہے۔ مولا حسین کی تلوار تھی کہ رکی نہیں رہی تھی، ابھی بھی جہاد تھا، آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر، مسجدوں سے آذانوں کی آواز آئی، مولا حسین کی تلوار رک گئی، آواز آنے کی تلوار رکنے کی۔ سلمان بن انس عرابی نے آپ سینے مبارک پر چڑھا اور وہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ حسین نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اور اس نے کہا مسجدوں میں آذانیں ہو رہی ہیں۔ آذانیں کس کی ہیں؟ تمہارے نانا کی نام ہے اذانوں میں۔ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خطبہ ہو رہا ہے۔ خطبہ کس کا ہے؟ آپ کے نانا کا ہے۔ اے لعین، میرے نانا کا نام آ رہا ہے، میرے نانا کا نام آ رہا ہے اور تو میرے سینے پر بیٹھا رہا ہے۔ ہٹ جا تاکہ میں آخری سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کروں۔ ظالموں نے آپ نے سجدہ، اپنے ظالم کو اپنے سینے مبارک سے ہٹایا اور آخری سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ تبھی میں نے ابھی بتایا تھا وہ سجدہ فاطمہ کے لال نے ایسا سجدہ کیا تھا جس سجدے کو دیکھ کر کربلا والے ہی نہیں، سب کے سب حورم رنگ، چرند و پرند، شجر و حجر، سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کیا اے مولا سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے۔ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو راج ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آگ کے خیمے بھی جل گئے۔